کر لیا، ہم نے 2 رکعت طواف کے بعد کی نماز الحمدللہ پڑھ لی، اب ہم شروع کر رہے ہیں سعی۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد انہوں نے سعی کیا۔ اسی طرح ہم بھی ابھی زمزم پیئیں گے انشاءاللہ۔ زمزم کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری حدیثیں ہیں جن میں زمزم کے پانی کا مقام ملتا ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے تھے تو اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے طور پر اس ریگستان میں وہ چشمے کو بھیجا، اور وہ چشمے کے ذریعے صرف اسماعیل علیہ السلام کو ہی نہیں، جو حج کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو پانی ملتا رہا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے اس چیز کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ملتی ہے انہا مبارکۃ، زمزم کا پانی بابرکت پانی ہے، برکت والا، خیر والا پانی ہے۔ فیہ طعام طعم وشفاء سقم، اس میں کھانے کے طور پر کھانا ہے اور بیماریوں سے شفا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لما شرب له، جس چیز کے لیے پیا جائے۔ مثال کے طور پر پیتے ٹائم پر کوئی سوچے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میں دنیا اور آخرت کی فلاں چیز چاہتا ہوں، لما شرب له، اس چیز کے لیے ہے۔ مطلب دعا کی قبول ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے زمزم کا پانی، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں شفاء سقم، بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ تو یہ جو شفا والا پانی ہے ہم پئیں اور بھرپور پی سکتے ہیں الحمدللہ۔ آج کل زمزم کے کنٹینرز ہوتے ہیں، آپ کو ٹھنڈے پانی والا اور نارمل روم ٹیمپریچر پانی دونوں کے کنٹینرز ملیں گے الحمدللہ، بھرپور پی سکتے ہیں۔ اور پینے کے بعد ہم صفا مروہ کے لیے چلتے ہیں۔ اگر موقع نہ ملے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ ایک سنت کے طور پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں الحمدللہ۔ باقی جو آسان ہو، جو ممکن ہو اس سچویشن میں وہ آپ کریں۔ صفا کی طرف جاتے وقت آپ اگر حجر اسود سے دیکھیں گے تو اس کے تھوڑا رائٹ سائڈ پر صفا کی پہاڑی ہے۔ صفا کی پہاڑی، آج پہاڑی کی بہت زیادہ شکل باقی نہیں ہے، تھوڑا کانچ سے پیکٹ اپ رکھ کے کچھ اس کا حصہ باقی ہے، باقی اچھی طرح سے گرینائٹ یا سٹونز لگے ہوئے ہیں، اور تاکہ لوگ آسانی سے چل کے جا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد جب بڑے صفا کی طرف، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدؤ بما بدا اللہ بہ۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہمیں بھی کہنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے اگر وہ وہاں پر صفا مروہ کے راؤنڈ لگائے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حکم ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آؤ فإن اللہ کتب علیکم السعی، صحیح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ تم صحیح کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفا مروہ میں ہم اوپر جا کر کیا کہہ رہے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ ایک غلطی لوگ کرتے ہیں کہ ہر بار صفا پہ وہ پڑھتے ہیں، مروہ پہ آگے ان الصفا والمروہ بار بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں، یہ ایک مسٹیک ہے۔ حقیقت میں صرف پہلی بار پڑھنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو پوری آیت ہے، آیت نمبر 158، وہ ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور یہ ہمیں پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی ہے ملکیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یاد رکھیے اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی اس نے مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور احزاب کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ یہ احزاب کون ہے؟ احزاب کا مطلب ہوتا ہے الائز، جو مل کر کے بنائے جاتے ہیں، لوگ جو مل کر کے بنتے ہیں۔ یہ کیا چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ہجری کی بات ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے مل کر ایک بہت بڑی الائنس بنائی تھی اور 10,000 کی فوج لے کر مدینہ کی طرف بڑھ گئے اور مدینہ کو جا کر گھیر لیا، اور ان کا ارادہ تھا کہ پورے کے پورے ایمان والوں کو سب کے سب کو ختم کر دیں گے۔
ان کا یہی ارادہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو ختم کر دیں گے، 5 ہجری کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں نے جو پڑاؤ ڈالا تھا، سیج ڈالا تھا، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے جانا پڑا، طوفانی ہوائیں، تکلیف، بہت ٹھنڈ، جس کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ دن تک رہ نہیں پایا، آخر میں ان کو جانا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایک خندق کھودی ہوئی تھی پورے مدینہ شہر کے آس پاس، جس کے ذریعے وہ وہاں سے لڑے، لیکن یہ یقیناً اللہ ہی کی مدد تھی کہ انہیں وہاں سے نکل کر کے جانا پڑا ہار کر کے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح کر رہے تھے تو اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے۔ ہم بھی یہ پڑھیں گے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کریں گے، کس طرح سے نازک مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا، کس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان تمام تکلیفوں کا سامنا کیا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان کو ماننے والے بندے ہیں۔ تو یہ پوری دعا آپ پڑھیں گے، ایک بات بہت آسان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ پوری دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی، اپنے الفاظ میں آپ دعا کریے۔ دعا کرنے کے بعد پھر سے یہی پڑھیے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری دعا پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کریے۔ پھر سے اس کے بعد تیسری بار یہ پڑھیں گے، پھر سے اپنے الفاظ سے دعا کریں گے، اور پھر وہاں سے اتریں گے۔ مطلب 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور تینوں بار دعا پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے۔ لوگ آپ دیکھیں گے جلدی جلدی میں طواف کرتے ہیں، جلدی جلدی میں صحیح کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے پاس یہ سب دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور انہیں دیکھ کر آپ یہ نہ محسوس کریے ارے یہ لوگ تو جلدی جلدی نکلے جا رہے ہیں اور میں یہیں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ گئے کس لیے ہیں وہاں پر؟ کیا پبلک کے ساتھ ریس لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ وہاں گئے ہیں اپنی جنت کو پانے کے لیے، ایک ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جلد بازی میں نہ رہیے، اطمینان سے کریے، بلکہ کوئی جلدی والا ہو تو اسے روانہ کریے، تاکہ اپنی عبادت تو بالکل خشوع کے ساتھ کر سکے ایک بندہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بار یہ دعا کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور یہی بیسٹ ہے کہ ہر بار یہ پڑھنے کے بعد دعا کیجئے۔ کرنے کے بعد آپ نیچے اترتے ہیں، نیچے اتر کر کے صحیح یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو صحیح شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے جانے کے لیے، دوسری طرف ہے واپس صفا کی طرف آنے کے لیے۔ جو روز ہے وہ خاص رکھے گئے ہیں ویل چیئرز کے لیے اور بہت بزرگ لوگوں کے لیے، تو وہ درمیان کے روز میں ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں اس کے سائڈ کی مین واکنگ ایریا میں چلنا ہے۔ تو مین واکنگ ایریا میں وہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفا مروہ کا صحیح آپ گراؤنڈ فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں، اوپر کے فرسٹ فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو آگے ڈیولپمنٹس ہے تو اس کے بیسس پر اور بھی اس کے فلورز رہیں گے کہ صحیح کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو صحیح ہے صفا سے لے کے مروہ تک تقریباً 300 میٹر ہے، یعنی کہ جو 7 راؤنڈز ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر تقریباً 2.1 کلومیٹر ہونے والے ہیں، 2 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ۔ تو یہ صحیح کا ڈسٹینس ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ تھوڑے فزیکلی فٹ ہو یا واکنگ وغیرہ عام طور پہ نارملی کرتے رہتے ہو تو آپ طواف اور صحیح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی اگر آپ ایسے شخص ہو جو کہیے کہ سیٹ پہ ہی بیٹھے رہتے ہو اور چلنے کی بالکل عادت نہیں ہے، گھر گاڑی آفس اور چلنا ہوتا ہی نہیں ہے، تو تھوڑی دقت تو ہونے والی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے فٹنس کو تو بہت امپورٹنس دی ہی ہے، اب یہاں پر فٹنس کام بھی آتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہے جو دلی فٹنس، دل میں تقویٰ ہو، دل میں خشوع ہو، دل میں عبادت ہو اللہ کی۔ تو فزیکل فٹنس سے زیادہ اہم وہ دل کی فٹنس ہے، لیکن دونوں فٹنس ہو تو اور بہتر رہے گا۔ تو صفا سے مروہ جانا ہے، درمیان میں ہری لائٹس دکھائی دے گی، وہ ہرے نشانات دکھائی دیں گے، وہ 2 کے بیچ میں تھوڑا سا دوڑنا ہے، صرف مردوں کو۔ حالانکہ سنت تو ہے حاجرہ کی، لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی، اس لیے نہیں کہ اگر وہ دوڑیں گی تو ان کے جسم کے پارٹ ظاہر ہونا چانسز ہے اور بے حیائی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اس وجہ سے عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ہے، تو مردوں کو کرنا ہے۔ بلکہ جہاں کہیں اس طرح سے تھوڑا دوڑنے کا معاملہ ہو اور فیملی میں لیڈی ساتھ میں ہو تو تھوڑا سا لائٹ جاگ بھی ہو سکتی ہے جو چلنے کی پیس سیم ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے سے وہ کور کر لیں، اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، یا فاسٹ چلنے لگے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا صحیح کے 7 راؤنڈز کی الگ الگ دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کے دوران عام طور پر کوئی بھی ایسے فکس دعائیں اس کے علاوہ نہیں ملتی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ لیکن ایک دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہمیں ملتی ہے، جو دونوں وادی ہے، یعنی کہ وہ جو گرین لائٹس ہے اس کے درمیان میں پڑھنی ہے، اور پڑھ سکتے ہیں، یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہے رب غفر ورحم انک انت اعز الاکرم، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، یقیناً تو ہی تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اکرام والا ہے۔ تو یہ دعا ثابت ہے، اگر آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں یاد ہے تو باقی کیا دعائیں آپ کو یاد ہے، کیا کیا چیزیں یاد ہے، اخلاص کے ساتھ وہ دعائیں ساری اللہ تعالیٰ سے کریں
اور دعا جب کریں تو ضد کے ساتھ کریں، اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار جو آپ کو یاد ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اچھی چیزوں کی دعائیں کریں، غلط چیزوں کی دعائیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کے احسانوں کو یاد کریں، اور اللہ کے ان احسانوں کو یاد کرتے ہوئے یہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے جو دو پہاڑ ہے، اس کے اندر جو میسج ہے اس پر بھی غور کریں۔ چلتے چلتے حاجت کی اس تکلیف کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک ارادہ کریں کہ ہم بھی زندگی میں ہم اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کریں گے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش جو کرنا ہے وہ کوشش بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں زندگی میں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب آپ صفا سے نکلے تھے، مروہ پہنچتے ہیں۔ مروہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے صفا پہاڑ پر کیا تھا وہی کرنا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک بار پڑھے دعا کیے، دوسری بار پڑھے دعا کیے، تیسری بار پڑھے دعا کیے، بحسب آسانی آپ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریے، یقیناً اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ دینے والا ہے۔ مروہ سے آپ نکل کے واپس صفا جائیں گے، جو صفا پہ پہلی بار کیے تھے یا مروہ پہ کیے تھے وہ پھر سے کریں گے، لیکن یاد رکھیے ان الصفا والمروہ صرف پہلی بار پڑھنا تھا، بار بار نہیں پڑھنا ہے۔ کئی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو صفا پہ جا کر پڑھے، واپس مروہ، واپس صفا، واپس مروہ، واپس صفا، واپس مروہ، 7 پر یہ ختم ہوئے۔ کچھ لوگ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ 7 کی جگہ 14 راؤنڈز کر لیتے ہیں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں صفا سے نکل کر واپس صفا پہ آئیں گے تو ایک راؤنڈ ختم ہوگا، پھر صفا سے نکل کر واپس صفا پہ آئیں گے تو دوسرا راؤنڈ ختم ہوگا، 7 کی جگہ 14 کر بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کے راؤنڈ شروع ہوں گے صفا سے اور ختم ہوں گے مروہ پر۔ اگر 7 راؤنڈز ختم صفا پر ہو رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو 6 ہوئے ہیں یا تو 8 ہوئے ہیں۔ تو ڈاؤٹ اگر ہو جائے تو کم گننا ہے، ڈاؤٹ ہو جائے کہیں یہاں پر بھی طواف کے دوران ڈاؤٹ ہو گئے 6 ہوئے یا 7 ہوئے تو کم گن کر جو اس کے بعد ہے اس کو اضافہ کرنا ہے، اسے ایڈ کرنا ہے، کبھی ایسا ہو گیا تو۔ صفا مروہ میں کیا کیا مسٹیکس لوگ کرتے ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل پہاڑی پر چڑھ کے ہی آنا ہوگا تو ہی ہمارا صفا مروہ کاؤنٹ ہوا، حالانکہ بالکل وہاں ٹاپ تک جانا ہے، دیوار تک پہنچنا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ اوپر جا چکے ہیں تو اوپر جا کر وہاں سے ٹرن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ان الصفا والمروہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے پڑھا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صفا کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے جہاں سے کعبہ ابھی بھی دکھتا ہے، لیکن موسٹلی مروہ سے تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ یہ دعا کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ تو صفا مروہ کے 7 راؤنڈز آپ کے ختم ہو گئے، آپ کا سعی بھی الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی 2 رکعت پھر سے نماز پڑھتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے۔ جو ہم نے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی تھی وہ ثابت ہے، صفا مروہ سعی کے بعد پھر سے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ مروہ پر پہنچ چکے ہیں آپ، اب آپ کا عمرہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ احرام کے حال سے باہر نکلنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ مروہ سے باہر نکلیے، آگے کمپلیکس ہے، وہاں پہ بہت سارے حجام کی دکانیں ہیں، نارملی 10 ریال کا پرائس ہوتا ہے، جس کے اندر آپ اپنے بال شیو کرا سکتے ہیں یا اپنے بالوں کو ٹرم کرا سکتے ہیں۔ آپ شیو کریں یا ٹرم کریں، آپ کا احرام نکل آئے گا۔ لیکن ایک بہت پیاری سی حدیث آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر، بالوں کو شیو کرنے والوں پر، یعنی احرام کے حال سے نکلنے کے لیے جو بالوں کو شیو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ رحم کر ان لوگوں پر۔ آخر میں قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ اس کا ایک سمبل ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنے بالوں کو جب قربان کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ آگے کی اور قربانیاں دینے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں۔ تو یہ بال جو آپ نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر۔ تو جو لوگوں نے ٹرم کیا تھا، بال چھوٹے کیے تھے، انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرم کرنے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر۔ تو وہ لوگوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصرین کے لیے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر۔ تو انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمقصرین، اے اللہ مقصرین پر بھی رحم کر۔ انہیں ساتھ میں چوتھی بار میں ایک تھوڑا ہلکے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا۔ تو اگر آپ کو وہ زیادہ دعا چاہیے، 3 بار والی دعا چاہیے تو شیو کریے، اور اگر کم والی دعا چلے گی تو قصر کر کے بھی آپ کا احرام نکل جائے گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی ٹرم بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بھی کر سکتے ہیں بال، اس سے بھی آپ کا احرام نکل جائے گا، اور آپ شیو بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی گئی کہ وہ اپنے بالوں کو
ان کی جو زینت ہوتی ہے، ان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، اسے شیو کر لیں اور وہ تکلیف کو برداشت کریں. اتنی بڑی قربانی ان سے نہیں مانگی گئی ہے. انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بال میں سے بس وہ ایک انگلی کا جو جوائنٹ ہوتا ہے نا، اتنا تقریباً 1 انچ کے قریب، اتنا وہ کینچی سے ٹرم کر دیں. بس اتنا ٹرم کر لیں، ان کا احرام ختم ہو جائے گا. وہ کینچی جو آپ نے پیکنگ میں ڈالے تھے وہ وہاں کام آنے والی. تو یہاں پر آپ کا احرام ختم ہوا. اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی الحمدللہ. اگلی بار آپ حج کے دنوں میں پھر سے احرام پہننے والے ہو، یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو.